کو ہے اے خانقاواں اے مساجد اے مراکز جو کچھ جس کو ہے وہ اسلام دے نام دا ہاں اسلام دے نام دا کسے دا پیو کوئی نہیں لے کے آیا اسلام دے نام تے بنیا اور اسلام دے نام تے ہی قائم رہ سکتا جو کچھ جس کو ہے ساڑھے تن دے جڑے کپڑے یہ بھی اسلام دے اے پگڑیاں بھی اسلام دیاں اے چادراں بھی اسلام دیاں سارا کچھ کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے کی فرمایا حضرت سلمان فارسی کو کسی نے کی پوچھا سی کہ تہاڈا نام کی ہے انہاں کا سلمان انہاں کا تہاڈے ابے دا نام کی ہے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام فرمایا سلمان دا باپ بھی اسلام دادا بھی اسلام لکڑ دادا بھی اسلام سارا کچھ اسلام اور آج اسلام چھڑ کے اسی عزت تلاش کرنے جا رہے ہیں اور آج اسلام کے نام تے جو کچھ ملیا لیکن اسلام دی باری آئی نہ ہمارے ہاں یہ روایات نہیں ہے میں کہا یہ روایت ہمیں اس روایت کی ضرورت بھی نہیں ہے اقبال کہتا ہے نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری میں کیا ایک بہت بڑی جگہ تھے اور جناب کہنے لگے ہماری رسمیں میں کہا چھڑو رسمانوں میں روایت دسو حسین دی رسم کی ہے حسین دی رسم کیے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن ساڑھا جی ذمہ داری لگی نا وہ ہے حق گل کرنی ایسا سامنے بندہ بیک کے حق نہیں روکنا ایسا سامنے بندہ بیک کے حق نہیں روکنا سامنے کوئی سامنے وقتہ جناب شیر شاہ سوری کھڑے ہوئے یا وقتہ جناب عجوب ہوئے یا وقتہ مشرف ہوئے یا بھٹو ہوئے یا ضیاء ہوئے یا جناب وقت نواز شریف ہوئے یا زرداری ہوئے عمران ہوئے یا شباز شریف ہوئے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ ہاں اسا یہ نہیں دیکھنا کون ہے کیونکہ ساڑھے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساڑھے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء کی ڈیوٹی لائی اپنے امت دے علماء میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے علماء دیاں جناب بیان کی دیاں انہاں دیا جناب ساری یہ کارستانیاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور ٹیک لا کے تشریف فرمان حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم جڑی نا وہ گناہ وچ مبتلا ہو گئی اور جناب بہرا رویج مبتلا ہو گئی اور عیاشی مبتلا ہو گئی بنی اسرائیل دے علماء نے انہوں نے روکیا بھئی اے کام نہ کرو اے کام نہ کرو اے کام نہ کرو باز آ جاؤ حضور نے فرمایا قوم باز نہ آئی علماء بھی انہوں نے راگ مل گیا علماء نے بھی انہوں نے مجالس اختیار کر لیا علماء بھی انہوں نے بیٹھنا شروع ہو گئے علماء بھی انہوں نے شادیاں انہوں نے سماج سارا کچھ جانا شروع ہو گئے اور حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دل ملا دیتے آپس پھر وہ اتنے جو بھی نہ رہ کے وہ دل اچ برا جان دے بلکہ وہ بھی انہوں نے رویہ اختیار کر گئے انہوں نے حلیہ اختیار کر گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھے سن جب حضور نے فرمایا نا بھی میری امت جو علماء حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور حضور نے 3 باری قسم اٹھائی انہوں نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے اللہ دی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے اللہ دی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے میری امت جو علماء نے کام نہیں کرنا اگر آ جاوے حق کو باطل کی لڑائی تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے جیلان یا سامنے دار ہے یا سامنے پھندا یا سامنے جو کچھ ہے حق ہمیشہ بیان کرنا اور ظالم دا حق ظلم تو روک کے حق کی طرف لے کے آنا اے ساڑی ڈیوٹی لائی اسا یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کون ہے سانو اس گل نہ غرض نہیں اسا یہ بھی نہیں دیکھنا کہ جناب وہ کتنے مرتبے والا اسا حق بیان کرنا اور اگر کسی نو حق تو تکلیف ہوندی تو بابا جی آخدے سن کسی دا چہرہ بیڑا نظر آوے نا تو سامنے شیشہ نہیں توڑنا چاہیے اپنا چہرہ درست کرنا چاہیے اپنی لین درست کرنی چاہیے اور اپنی بات درست بھی کرنی چاہیے ایک گل دوسری طرف نکل جائے گی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد حضرت جناب امیر حمزہ کی شہادت بعد حضور نے حضرت جناب امیر حمزہ واسطے 70 باری بخشش طلب کی تھی اللہ دی بارگاہ میں 70 باری بخشش طلب کی تھی اے ہو گئے جناب امیر حمزہ دی شان اور اسد اللہ و اسد رسولی ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ہیں جی یہ ساری حضور دے چچا جان بھی اور حضور نے اس قدر پیار کہ فتح مکہ والے دن حضرت امیر حمزہ دی صاحبزادی حضور دی اکھاں دے سامنے اس طرح گزریاں کہ حضور نے حضرت عباس سے فرمایا مولا کائنات کو فرمایا علی امیر حمزہ دی صاحبزادی میری اکھاں تو دور کر دیو کیا کہ کدھر میں دوبارہ اہل مکہ دے قتل دا حکم نہ دے دیا حضور نے اس قدر شدید محبت اپنے چچا جان نال اور ادھر جڑے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتے سن عبداللہ بن ابی اے آخری وقت تک حضور دے دروازے میں اس واسطے دسن لگا کہ وجہ کی بنی اے آ گیا اس دا جناب آ گیا انہیں کیا کہ حضور کو میرے کرتا لے کے دیو
اگرچہ منافق سی لیکن یہ عقیدہ رکھتا سی بھی کرتا فائدہ دینا، یہ عقیدہ رکھتا سی بھی کرتا فائدہ دینا۔ حضور نے ایک نہیں دو کرتے عطا کیتے، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے۔ حضور نے دو کرتے دیتے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن رب کہنا قرآن 70 نمبر میرے حبیب تسی 70 والی بھی بخشش طلب کرو نا اسی اس نو معاف نہیں کرنا، کیوں یہ تہاڈے نال مخلص نہیں۔ اور جڑے مخلص سن حضرت شماس بن عثمان جدو باری باری صاحب کے جنازے آ رہے حضور نے فرمایا بھئی جڑا بڑا قاری قرآن ہے 70 شہدان جڑا بڑا حافظ ہے بڑا قاری قرآن ہے اس دی نماز جنازہ پہلے لے آئی جائے، اس ترتیب نہ حضور نے اعزاز دیتا۔ جدو حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی نا جناب آپ دے جنازہ پڑھان دی، حضور نے فرمایا میں شماس بن عثمان دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے اللہ تے ایمان رکھ دیاں تواڈے نال محبت رکھ دیاں تواڈی جناب رسالت دی تصدیق کر دیاں دنیا تو گیا اس دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ اے ذرا غور نہ سنو۔ فرمایا شماس بن عثمان جدو میدان احد وچ کافر سارے میرے اوتے تلوار تے تیر تے نیزے نال ٹوٹے نا تے شماس بن عثمان میرے گرد اس طرح گھومن لگ پیا، جدو میرے گرد اس طرح گھومیا نا تے ساریاں تلواراں تیر تے نیزے اپنے جسم ہوتے لائے، فرمایا اس طرح گھومدے شہید ہو گیا تے رب نے شماس بن عثمان نو جنت چو مقام دیتا۔ نماز جنازہ پڑھائی جاندی بلندی ہے درجات واسطے، رب نے شماس بن عثمان نو میری ناموس دی حفاظت دے بدلے جنت چو مقام دیتا کہ اس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں، لہذا اس دی نماز جنازہ نہیں پڑھ دی جائے گی، اس نو اس طرح ہی دفن کر دیتا جائے گا۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ ایک ہے او جڑا منافق ہوئے حضور جنازہ بھی پڑھان رب فرمائے میرے حبیب انہوں نہیں اسی بخشنا۔ ایک ہے او جڑا حضور نو چھڑ کے نمازہ پڑھتا رہا۔ میں تو انہوں ایک گل تے غور کرانا چاہنا کہ بابا جی نے اس حدیث کی تطبیق کی تھی کہ جدو عبداللہ بن ابی حضور جا رہے نا میدان احد کی طرف، یہ 300 بندے نو واپس لے کے آیا، این اس وقت سارے منافق مسجد نبی زور دی نماز پڑھ رہے سن جدو حضور تے حملہ ہویا تے اے نماز پڑھ رہے سی حضور نو چھڑ کے اور حضرت شماس بن عثمان حضور دی ناموس سے جان دے رہے سن، اس دی نماز جنازہ بھی قبول نہیں ہوئی اور جنہ دی نہیں پڑھائی رب نے انہوں نے وہ مقام دے دیتا جس تو اگے کوئی مقام ہی جنت سے کوئی نہیں۔ بس با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہاں حضور نو چھڑ کے، حضور نو چھڑ کے کوئی کرے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ دا لشکر روانہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نو امیر مقرر فرمایا، پھر اس تو بعد حضرت زید بن حارثہ، پھر جناب جعفر طیار اور پھر حضرت خالد بن ولید۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا دی طرف آپ کو روانہ فرمایا، سارے نو آپ دی قیادت وچ حضور نے جمعے دی دن صبح آپ کو روانہ فرما دیتا، سارے لشکر نو 3000 دا لشکر۔ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے دی امامت فرمائی، سلام پھیریا تے صفا دی طرف منہ کیتا نا تے دیکھیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پہلی صف وچ بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھن واسطے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں تو تانوں روانہ کر دیتا صبح، تسی ایتھے کی کر رہے ہو؟ اگے سننا ذرا ایک گل غور کرنے والی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دل وچ خیال کیتا کہ جناب امام الانبیاء دی امامت ہے، ٹھیک ہے جی، سید الانبیاء سید الیوم ہے یعنی دنوں دا سردار جمعہ اور سید المساجد ہے، تمام مساجد دی سردار ہے، آپ دی امامت ہے، میرے کو سواری تیز ہے، میں دل وچ خیال کیتا بھئی آپ دی امامت دے پیچھے جمعہ پڑھ کے میں پیچھے لشکر نو جا ملاں گا۔ یا کہ حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا یا ابن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوہ، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم۔ فرمایا عبداللہ بن رواحہ جڑے میرا حکم مان کے سویرے مدینہ چھڑ گئے نا، جو کچھ زمین اور آسمان چاہے اگر تو سارا کچھ بھی خرچ کر دے میں تو انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی جمعہ پڑھنا بھی چاہے حضور دی امامت حضور دے فرمان نو چھڑ کے تو حضور فرمان تو انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا جڑے میری گل مان کے سویرے مدینہ چھوڑ گئے۔ اس واسطے بخدا خدا کا یہی ہے در۔ ہاں کوئی دائیں بائیں پھرن کی کوشش کرے تو انہوں کیا کرو بابا جی سانو دس کے گین کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ بس میں تو انہوں ایک گل کر دیا، نہ کفر ساڑیاں تقریروں کو ڈردا، نہ کفر ساڑے ہولیاں کو ڈردا، نہ کفر کسے کو ڈردا۔
کفر ایک اس بندے دے نعرے لائے، ایک مرد مجاہد، ایک امیر المجاہدین دے اس نعرے لائے ہوئے کو ڈردا جنا نعرہ پورے کفر نو ہلا کے رکھ دیندا کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ایک منٹ، تسی یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف اسی ہاتھ چاہ کے نعرہ لا رہے ہیں، تانوں یہ پتہ نہیں یہ ہاتھ چکے ہوئے کفر دیا کتنے تک پہنچا ہلا دینے اور کفر دے کتنے تک تمام سازشاں نو نیست و نابود کر دینے اور یہ کہنے کہ جناب یہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، وہ کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غلامہ اپنے حبیب کے غلامہ کے ذریعے انہوں نے دلوں میں حضور کی محبت دوبارہ پانا رہے گا۔ بس نعرہ تانا رہے کرو تاکہ سارا کفر ڈگ جاوے اور سارا جناب ذلیل ہو جان، اور جنہاں دے دماغوں میں یہ خیال ہے کہ اسی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون ترمیم کر لوں گے اور کوئی قافلہ ہدایت ایک حسین نہیں کہ انہوں نے اسی دسن واسطے آیا کہ اسی خادم حسین دے منن والے اج بھی کربلا سجان واسطے تیار ہیں حضور دے دین واسطے۔